अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मुझे हैरत होती थी अरब लोगों की रस्मों को देखकर। हमें तो ऐसे लगता था कि अरब बहुत समझदार और सुलझी हुई कौम होते हैं। इनके यहाँ फजूल रस्म व रवाज नहीं पाए जाते। इनको बिदत सख्त नापसंद है, मगर जब से मैं यहाँ आया था तो ये देखकर हैरान रह गया था। दूसरे लोगों की तरह अरबी लोगों के भी अपने ही रस्म व रवाज थे। ये रस्म व रवाज ना तो मजहब से रिलेटेड थे, ना ही माशरे से। सब ने अपने अलग अलग रीत रवाज बना रखे थे। इनमें से कुछ रस्में तो इतनी अजीब होती थीं जिन्हें देखकर मैं हैरान कम परेशान ज़्यादा होता था। जब से मुझे अरबी शख्स ने अपने घर पर ड्राइवर की नौकरी पर रखा, तब मुझे करीब से इन लोगों को देखने का मौका मिला। इनके रस्म रवाज तौर तरीके करीब से देखता था तो मैं हैरान रह जाता था। इतने पढ़े लिखे पैसे वाले बाशऊर लोगों को ऐसी रस्मों के पास दारियाँ करते हुए मुझे देखकर अपना पाकिस्तान याद आता था, जहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हर गांव हर इलाके के लोगों ने अपनी खुद साख्ता रस्म रवाज बनाकर रखे होते हैं। मैंने सुना था कि शादी से पहले अरबी कंवारी औरतें शादी से 2 दिन पहले अपनी नस्ली बकरी के पास जाती हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो नस्ली बकरी के पास क्यों जाती हैं, वो भी शादी से 2 दिन पहले, और ऐसा क्या करती हैं। इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले थे, और हकीकत ये थी कि मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा था, मगर जिस अरबी के घर मैं काम करता था, इसकी बेटी की शादी थी, और शादी से 2 दिन पहले दुल्हन की माँ ने मुझसे कहा कि गाड़ी निकालो, हम कुछ देर में तैयार होके आते हैं। मैंने गाड़ी निकाली। थोड़ी ही देर में दुल्हन अपनी माँ के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। यहाँ रहकर अब मैं काफ़ी अरबी सीख चुका था। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था अरबी में, लेकिन समझ सब जाता था। इस दिन उनकी गुफ्तगू में नस्ली बकरी का जिक्र आया तो मुझे कुछ खटका हुआ, और मुझे याद आया कि मुझे एक शख्स ने बताया था कि अरबों के यहाँ ये रस्म है, शादी से 2 दिन पहले लड़की अपनी नस्ली बकरी के पास जाती है। तब मैंने दिल में सोचा था कि चलो आज मैं भी देख लेता हूँ कि नस्ली बकरी के साथ ये लोग करते क्या हैं। हम चलते चलते एक फार्म हाउस में आकर रुक गए। ये फार्म हाउस अरबी का अपना ज़ाती फार्म हाउस था, और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर पाए जाते थे, जिनमें ज़्यादातर घोड़ों, बकरियों, मुर्गियों ऐसी चीज़ों की थी। अरब ऐसी चीज़ों के शौकीन थे। मालकन ने मुझे वहाँ खड़े रहने की तलकीन की थी। जब हम इधर से निकल रहे थे तो मुझे मेरे मालिक ने कहा था कि दुल्हन को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। हमारे यहाँ दुल्हन को शादी से पहले अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैंने उनसे कहा था कि आप बेफिक्र रहें, मैं साई की तरह इन लोगों के साथ रहूँगा। मैं अपने मालिक का बहुत वफादार था, क्योंकि जब मैं काम के लिए मारा मारा फिर रहा था तो उन्होंने मुझे अपने घर पर ड्राइवर रख लिया था, और मैं ये इनका एहसान कभी भी भूल नहीं सकता था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी लोग वफादार होते हैं, इसीलिए मैंने तुमको अपने घर पर मुलाजिम रख लिया है। मैं कुछ देर गाड़ी के पास खड़ा रहा, लेकिन कुछ दूर मुझे कुछ लोग दिखाई दिए जो मेरी मालकिन और इनकी बेटी की तरफ देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे वो लोग थोड़े मशकूक भी लग रहे थे, इसलिए मैं जाकर अपनी मालकिन के साथ ही खड़ा हो गया, और मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे कुछ बाहर लोग नज़र आए हैं जो मुझे थोड़े मशकूक लग रहे हैं। आप लोगों ने जो करना है जल्दी कर लें तो हम घर वापस चले जाएं। ये सुनकर दोनों माँ बेटी परेशान हो गई, क्योंकि ये बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे। अक्सर ये दुश्मनियाँ भी पाल लेते थे, इसीलिए इनकी जान को ख़तरा भी होता था। मेरी बात सुनकर वो मालकिन भी घबरा गई। फिर अरबी में उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम रस्म शुरू करो, हमें जल्दी वापस जाना है। मैं भी वहीं खड़ा रहा। मालकिन ने मुझे वापस जाने का नहीं कहा, शायद वो डर गई थी, और वो चाहती थी कि इनके साथ कोई मर्द खड़ा रहे। चूही मालिक की बेटी बकरी की तरफ बढ़ गई, और इसने अपनी नस्ली बकरी को शुरू में तो प्यार से हाथ फेरा, और मैं भी थोड़ा हैरत में देख रहा था कि इसे क्या रस्म है जिसको करना इतना ज़रूरी है, जो इतनी दूर तक चल कर आए हैं, वो भी शादी से 2 दिन पहले। मैं शौक से देख रहा था, क्योंकि मुझे लोगों के रस्म रवाज में दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन अरबी लोग मुझे बहुत पसंद थे। इनकी शान व शौकत का, दौलत, पैसा, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये सब मुझे मुतासिर करता था, इसलिए मैं गौर से देखने लगा। लेकिन मालिक की बेटी ने इस बकरी के साथ ऐसा कुछ किया जिसे देखकर मैं शर्म से अपनी आंखें बंद कर गया, और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। मेरा दिल एकदम से बहुत ख़राब हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मालिक ने अपनी बेटी के साथ मिलकर ऐसा भी कर सकती हैं। एक कंवारी लड़की होकर ऐसा काम
جب مالک نے میری ایسی حالت دیکھی اور مجھے منہ موڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، شاید تمہیں عجیب لگ رہا ہو لیکن ہمارے یہاں کنواری لڑکی کو شادی سے پہلے یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میں بالکل گنگا بن کے کھڑا ہوا تھا۔ بدلے میں مجھے کچھ بولا ہی نہ گیا، کیونکہ جب میں نے دیکھا میری مالکن کی کنواری بیٹی نے بکری کو، زندگی کبھی کبھی انسان کو اتنا تھکا دیتی ہے کہ دل چاہتا ہے دل کھول کر رونے کا، لیکن بعض وقت ہم ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ہم کھل کر رو بھی نہیں سکتے اور اپنوں کو سنبھالنے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی کنڈیشن کا شکار میں پاکستان میں تھا۔ میں نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ میں نہیں مانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں پریشان ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی کو بھوک سے بلکتے دیکھا تھا، اپنے بچوں کو بھی بھوک سے روتے دیکھا، اپنی بیوی کو بیماری میں نڈھال ہوتے دیکھا، لیکن جانتے بوجھتے میں اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو کچھ اچھا کھلا دوں یا بیماری میں دوا ہی لا دوں۔ اس حالت میں پاکستان کی ہر جگہ مارا مارا پھرا، جگہ جگہ اپنی سی وی دی، لیکن مجھے کوئی مناسب جاب نہ مل سکی جس سے میرے گھر کا گزارا اور میرے گھر کا چولہا جل رہ سکے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے دوست نے میری کتنی مدد کی تھی پاکستان سے نکلنے میں۔ اس بیچارے نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری مدد کی تھی۔ میں اس کا آج بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں آج پاکستان میں ہی ہوتا اور اپنی بیوی بچوں کو روتا اور بلکتا دیکھ رہا ہوتا۔ میں اس کا احسان زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے جو میرے لیے کیا وہ کوئی بھی دوست نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل تو ویسے بھی دوست نہیں رہے، آستین کے سام بنتے جا رہے تھے، لیکن اس نے پرانے وقتوں والی دوستی نبھائی اور مجھے پاکستان سے باہر دبئی بھیج دیا۔ میرا بچپن سے ویسے بھی یہ خواب تھا کہ میں دبئی میں جا کر جاب کروں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں خود کے بلبوتے پر جا کر باہر کمانے لگتا۔ پھر سلطان کی بے حد مدد کے بعد میں دبئی پہنچ چکا تھا۔ دبئی لینڈ کرنے کے بعد میرے پاس کوئی ایسا کام موجود نہیں تھا کہ میں کوئی کمائی کر سکتا۔ مجھے یہاں آنے کے بعد جاب ڈھونڈنی تھی اور یہ میری زندگی کی سب سے خطرناک سٹرگل تھی۔ ایک ایسا ملک جس میں کام ڈھونڈنا، جہاں کے بارے میں بالکل بھی میں جانتا نہ تھا، نہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں، نہ یہاں کے راستوں کے بارے میں۔ میں نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ یہاں آ کر کیا ہوگا۔ مجھے تو یہاں کے لوگوں کی زبان بھی نہیں آتی تھی۔ میں دبئی کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا، میری نظریں چاروں جانب گھوم رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت جاؤں۔ یکدم مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں نے سب سے پہلے کھانا تناول کرنا مناسب سمجھا۔ میں سیدھا ایک عربی ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہاں پر بہت مزیدار کھانے موجود تھے اور بہت انتہائی اشتہا انگیز خوشبوئیں میری ناک کے نتھنوں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے ویسٹ کرتا اور مزے مزے کے کھانے کھاتا۔ میں نے ایک مناسب سا کھانا اپنے لیے آرڈر کیا اور ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگا۔ میرا سر درد کے مارے دکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں گا، کیونکہ میرے پاس نہ کوئی جاب تھی، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ اپنا پیسہ تھا اتنا کہ میں کسی ہوٹل میں رہ کر گزارا کرتا۔ وہاں پر کافی عربی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سفید جبے پہنے ہوئے۔ میں پاکستان سے دبئی تو آ چکا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت جاؤں۔ کھانا کھانے کے بعد میں پھر بھی وہیں ہوٹل میں سر تھامے بیٹھا رہا۔ کافی دیر سے ایک عربی مجھے نوٹ کر رہا تھا اور میں اس کی نگاہیں بھی اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا، لیکن میں اس کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک دو بار تو دل کیا کہ اس سے پوچھ ہی لوں، بھائی تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو، لیکن بات نہ بڑھ جائے اس لیے خاموشی ہی اختیار کر لی۔ کچھ دیر مزید گزری، شاید اسے بھی کچھ محسوس ہوا اور وہ میرے پاس آ کر میری ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں نے پھر بھی کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی تھی اور وہ شاید کچھ عربی میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اردو بولنا شروع کی اور میں نے اپنا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، اور وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ ویسے بھی میں یہاں جتنے بھی عربوں کو اب تک دیکھ چکا تھا سبھی خوبصورت تھے، لیکن اس بندے کی کچھ الگ ہی بات تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا تھا۔ وہ بہت نرم مزاج کا لگ رہا تھا۔ نہ زیادہ عمر تھی، زیادہ سے زیادہ 28 یا 25 سال کا ہوگا۔ اس نے مجھ سے سلام کیا تو میں نے بنا جھجک سلام کا جواب دے دیا۔ وہ میرے بنا جھجکے سلام کا جواب دینے پر متاثر کن آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا لہجہ کافی نرم تھا، لیکن اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہیں اتنی دور سے
इतनी देर से यकटक क्यों देख रहा था? क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? उसने थोड़ी सी टूटी फूटी उर्दू में मुझसे कहा। मैंने भी बात करने की गर्ज से कहा, हाँ। मैं काफ़ी देर से अपनी निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने भी नर्म लहजे में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया और संजीदगी से बोला, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हो लड़के। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो काफ़ी अच्छा अरबी था। इसका लहजा काफ़ी धीमा था और बहुत ही शाइस्ता अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। इसका लहजा देख मेरी हिम्मत हुई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। इतना पैसा है ना कि मैं किसी होटल में रह सकूं, इसलिए परेशान सा इस होटल में बैठा हुआ हूं। अगर बाहर जाता हूं तो मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए थोड़ी देर यहां बैठकर सोच रहा हूं कि आगे क्या करना है। मेरा लहजा बहुत परेशान कुन था, क्योंकि मैं वाकई बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस नए मुल्क में आकर। वो धीमी सी मुस्कान मुस्कुराया। मैं इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने शाइस्तगी भरे लहजे में बोला, तू इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यहाँ तो ज़्यादातर लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। मैं कुछ नहीं बोला था। शायद वो सही बोल रहा था। वो चंद मिनट मेरे चेहरे को बगौर देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। क्या तुम मेरे पास नौकरी करोगे? मैंने बेख्तियार अपना सर उठाया। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। नौकरी खुद चलकर मेरे पास आई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर बेयकीनी सी खुशी थी। मैंने बेसाख्ता अपना सर उठाया, उस बात में हिला दिया। मैंने ये तक जानने की कोशिश ना की कि नौकरी किस नौयत की है। वो मुस्कुराते हुए बोला, लड़के पहले नौकरी तो सुन लो, किस चीज़ की है? मैंने बेसाख्ता बोला, मुझे हर नौकरी कबूल है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हर हाल में काम चाहिए। वो दोनों खुलकर मुस्कुराए और बेसाख्ता बोले, मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो मोहब्बत से मोहब्बत करता हो। मुझे अपने साथ एक लड़के की ज़रूरत है जो मेरा काम कर सके, मीटिंग्स अरेंज कर सके, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोल सके और मेरी गाड़ी को अपना ड्राइव करे, मेरा ख्याल रख सके, मेरे खाने पीने का ख्याल रखे, मेरी दवाइयों का ध्यान रख सके। मैं फ़ौरन बोला, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। मैं आपकी हर डिमांड पर पूरी उतरने की कोशिश करूँगा। बस आप थोड़ी सी सैलरी टाइम दे दीजिएगा और मुझे रहने के लिए एक जगह की भी तलाश है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप जगह का बंदोबस्त कर देते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा सारी ज़िंदगी। वो थोड़ा अब संजीदा हो गया था। हम अपने मुलाजमों को जगह रहने के लिए नहीं देते हैं। लेकिन तुम पाकिस्तान से आए हो। मैंने सुना है कि पाकिस्तान वाले बहुत मेहनती और वफादार होते हैं। तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे और मेरे साथ वफादारी निभाओगे। मैंने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। वो मज़ीद मेरे बोलने से पहले बोला, अगरचे तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी बहुत अच्छा करवा दूंगा। मुझे और क्या चाहिए था? मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, जैसा आप कहेंगे सर, मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी डिमांड्स पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इसने सर इस बात में हिलाया और अपनी जगह से खड़ा होकर मुझे अपने पीछे आने की कहा और अपने साथ घर ले आया। उसने मुझे सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया था। मैं बहुत खुश था और मैं बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपनी नौकरी निभा रहा था। वो अरब भी मेरी ईमानदारी और दीनदारी से बहुत खुश हो रहा था। उसने चंद महीनों में ही मेरी सैलरी काफ़ी से ज़्यादा बढ़ा दी थी। मुझे यहाँ काम करते हुए एक अरसा गुजर चुका था। कम अज़ कम 5 महीने तो मुझे काम करते हुए यहाँ गुजर गए थे। एक दिन उस अरबी ने मुझे अपने घर बुला भेजा कुछ फाइल्स लेने के लिए। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने क्या देखा है, इस अरबी का बूढ़ा बाप ज़मीन पर गिरा हुआ था और हाथ दिल की तरफ। कुछ फाइल्स लेने के लिए मैं जैसे ही घर पर आया तो मैं क्या देखता हूँ, इस अरबी का बूढ़ा बाप ज़मीन पर गिरा हुआ और हाथ दिल की तरफ था। मैं यकदम सब भूलकर इनकी तरफ गया और इनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। इस इंसान के चेहरे पर बहुत तकलीफ दे आसार थे। वो बहुत दर्द और तकलीफ में था। मुझे देखा ना गया और मैंने उठाकर इसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल रवाना हो गया। घर में ना इनकी ख़वातीन मौजूद थीं और ना ही कोई मर्द घर में मौजूद था, ना कोई मुलाजिम। शायद सब शादी में गए हुए थे या फिर कहीं और किसी तकरीब में गए होंगे।
میں نے یہ سب سوچنا بالکل مناسب نہ سمجھا، اور وہ عرب کس طریقے کا ری ایکشن دے گا۔ میں نے صرف انسانیت دکھائی تھی اور اس کے باپ کو اسپتال لے گیا تھا، اور غریب کو اطلاع کر دی جائے۔ وہ فوراً بھاگتا دوڑتا ہسپتال پہنچا۔ میرے بر وقت اس کے باپ کو سنبھالنے لانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ عورت میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھک نہیں رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ کر دینا میرے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا۔ اس نے مجھے سارے کام سے ہٹا کر اپنے گھر پر ہی اپنے باپ کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا، اور مجھے اپنے گھر کی خواتین کے لیے ایک ڈرائیور کے طور پر تعین کر لیا تھا۔ میں نے اس کے باپ کی دیکھ بھال کی اور ساتھ ساتھ ان کے گھر کی خواتین کو بھی باہر لے جاتا تھا، اور وہ واپس پلٹ آتا تھا۔ عربی مالک کا اعتماد مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا، اور میں ان کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب میں نے اس گھر پر رہنا تھا۔ گھر میں عربی کی بیٹی کی شادی تیاریاں ہو رہی تھی۔ عربی مالک کی بیٹی عمر میں زیادہ تھی۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شادی کی تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ہر روز شادی کے سلسلے میں مالک کی بیٹی کو شاپنگ کے لیے باہر لے جاتا تھا، اور خود گاڑی میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ واپسی پر مالکن بہت سارا سامان اٹھا کے لاتی تھی۔ پیسے والے لوگ تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ یہ لوگ دل کھول کر خرچ کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے مجھے بھی اچھی خاصی رقم دی اور کہا کہ تم اپنے لیے کپڑے بنواؤ اور بچوں کے لیے بھی کپڑے لے کر بھیجو۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے وہ پیسے گھر بھجوا دیے۔ مجھے یہاں پر بہت مزہ آ رہا تھا۔ بس میں اپنے مالک کا ہی وفادار بن کے رہنا چاہتا تھا۔ مشکل وقت میں جو انسان آپ کا ساتھ دے تو آپ اپنے اچھے وقت میں اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں۔ عربی کے 2-3 دوستوں نے مجھے نوکری کی آفر کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے مالک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ عربی ہنس پڑا اور اپنے دوستوں سے کہا، یہ میرا وفادار ہے، ایسے ہی تو میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر میرا سیر و خور بڑھ گیا تھا۔ اپنی تعریف انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، لیکن شادی سے 2 دن پہلے عربی کی بیوی اور بیٹی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ فارم ہاؤس چلو۔ میں حیران تھا کہ شادی کے سلسلے میں یہ لوگ تو روز بازاروں میں شو پیس مال خریدنے جاتے ہیں، لیکن اچانک بیٹھے بٹھائے انہیں فارم ہاؤس کا کیسے خیال آ گیا، وہ بھی تب جب شادی سر پر ہے۔ لیکن ان کی گاڑی میں ہوتی ہوئی گفتگو سن کے مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے دلہن اپنی نسلی بکری کے پاس جاتی ہے۔ یہ بات مجھے مالک کے ہی گھر کام کرنے والے ایک نوکر نے بتائی تھی۔ میں مالکن کو لیے فارم ہاؤس تک لے گیا، لیکن وہاں موجود کچھ لوگوں کی وجہ سے میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ شادی کا ماحول تھا۔ سب کو پتا تھا کہ عربی بہت پیسے والا، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ ایسے موقع پر میں اکثر دشمن لوگ کچھ نہ کچھ کرنے کا پلان بنا ہی لیتے ہیں۔ اسی لیے مالکن کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور میں دیکھتا جا رہا تھا۔ عربی کی بیٹی نے پہلے تو آرام سے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بہت خوبصورت قیمتی محسوس ہو رہی ہوں۔ پاکستان میں نے بہت سی بکریاں دیکھی ہیں، لیکن ایسی بکری کبھی نہیں دیکھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب یہ لوگ فری ہوں اور آخر کار گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں ان کو لے کر گھر جاؤں حفاظت کے ساتھ، کیونکہ ان کی حفاظت میرے ذمے تھی۔ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو جاتا تو میں اپنے مالک سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ میرا مالک ویسے بھی بہت محتاط رہتا تھا اور مجھے ہدایت دیتا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی شادی کے دن شروع ہوئے، میرا مالک کچھ زیادہ ہی پریشان اور محتاط نظر آتا تھا اور مجھے ہر وقت ہوشیار رہنے کے لیے کہتا تھا۔ میں اپنے مالکن کی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ بکری کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اچانک ہی اس نے اپنی بیگ سے بہت تیز دھار چھری نکالی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ اس چھری کا کیا کریں گی، اور اس نے کلمہ پڑھ کے بکری کی گردن پر اتنی مہارت سے چھری چلائی کہ ہر طرف خون پھیل گیا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے منہ موڑ لیا۔ یہ سب اتنے اچانک سے ہوا تھا کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نازک سی چھوٹی موٹی سی لڑکی اتنی مہارت سے بکری کو ذبح کر سکتی ہے۔ مجھے خون دیکھ کر ہمیشہ سے گھبراہٹ ہوتی تھی اور میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے بھی منہ موڑ لیا۔ میرا دل بہت خراب تھا۔ مالکن نے شاید محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہاں پر یہ رسم ہے کہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنی نسلی بکری کو ذبح کرتی ہے اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹتی ہے۔ اس طرح
سے اس کے آنے والی زندگی خوشگوار گزرتی ہے اور ساری بلائیں نکل جاتی ہیں۔ اس طرح سے اس کی آنے والی زندگی خوشگوار گزرتی ہے اور ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی عام بکری نہیں ہوتی، یہ نسلی بکری ہوتی ہے۔ لڑکی کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کو پالا پوسا جاتا ہے اور ہر سال لڑکی آ کر اپنی بکری کو پیار کرتی ہے تاکہ بکری اس سے مانوس ہو جائے، اور لڑکے کی بکری سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے مالکن کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مالکن نے فارم ہاؤس میں کام کرتے ہوئے لڑکے کو کہا کہ اس کا گوشت کاٹ کر غریبوں میں بانٹ دینا، جبکہ میں نے دیکھا لڑکی نے چھری کو اپنے رومال سے صاف کر کے واپس پرس میں ڈال دیا تھا۔ میں اس لڑکی کی ہمت کو سلام کرتا رہا جس نے اتنی مہارت سے کھڑے کھڑے ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ مجھ سے تو آج تک ایک چیونٹی بھی نہیں ماری گئی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے مگر میرے ذہن پر اب بھی وہ بکری سوار تھی، اور میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا مجھے ہر طرف خون ہی خون نظر آتا تھا، جس سے میری طبیعت اور خراب ہو جاتی تھی۔ سب لوگوں کی طرح ان کے بھی اپنے بہت سے رسم و رواج تھے، اور شادیوں کے دوران یہ رسم و رواج زیادہ نظر آتے تھے۔ شادی کی تقریب مکمل ہو چکی تھی، دلہن اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں روز اپنی بیوی کو فون کرتا تھا، اپنے بچوں سے بات کرتا تھا، ان کی خیر خیریت دریافت کرتا تھا۔ میری بیوی کو میری طرح عربیوں سے بہت دلچسپی تھی اور وہ ہر وقت ان کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو نسلی بکری والی بات بتائی تو وہ حیران ہو گئی۔ عربی مالک مجھ پر احسانات پر احسان کرتا جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو یہاں پر بلوا لوں، وہ ان کے آنے کے سارے انتظامات خود کروائے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنی فیملی کی بہت فکر ہوتی ہے اور ان سب کی بہت یاد آتی ہے۔ میں آپ کے احسان تو کبھی زندگی میں چکا نہیں سکتا، لیکن میں آپ سے اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا وفادار رہوں گا۔ میرا مالک بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی تم سے صرف وفاداری ہی چاہیے۔ اسی طرح میری فیملی پاکستان سے دبئی آ گئی۔ میرے بچے اب میرے بیوی دبئی آ کر بہت خوش تھے اور یہاں کی چکا چوند، یہاں کی رونقیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میرا مالک مجھ پر نوازشیں کرتا جا رہا تھا اور اس کو بدلے میں صرف وفاداری چاہیے تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل، اپنی وفاداری اور خودداری سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ جس سے بھی انسان دنیا فتح کر سکتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر کوئی کھوٹ موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ میں اپنے رب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، میری اتنی عزت دی تھی اور ہر خوبی اور ہر آسائش دی تھی۔ یہ سب جو مجھے ملا تھا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ سب میرے رب کی طرف سے مجھے ملا تھا۔ میں تکبر نہیں کرتا تھا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہتا تھا۔ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا جن کے بارے میں نے کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔